بڑھتے ہیں، مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 7 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹماٹر 230، لہسن 330 اور پیاز 190 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 2 پھل بھی مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ اگر پھلوں کی بات کریں تو آج کی ریٹ لسٹ میں سیب اور کیلے کو مہنگا کیا گیا ہے۔ سیب 320 روپے فی کلو جبکہ کیلے 120 روپے فی درجن تک بک رہے ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی فعال ہیں جبکہ ان کی تعداد بھی 80 تک بڑھا دی گئی تھی۔ اس کے باوجود سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جبکہ آپ کو بتائیں کہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مڈل مین جو ہے وہ سبزی منڈی میں مہنگے داموں ہمیں خرید کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی سرکاری ریٹ لسٹ پر اگر ہم بیچیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جبکہ سبزی منڈی میں بھی سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور دکانداروں کی جانب سے ریٹ لسٹیں آویزہ نہیں کی جا رہی جو کہ سرکاری ریٹ لسٹ ہیں، جبکہ از خود سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اسی کو بیچا جا رہا ہے۔ آج کی اگر سرکاری ریٹ لسٹ کی بات کریں تو 7 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ان سبزیوں میں پیاز 230، لہسن 330، پیاز اور 190 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 2 پھل بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ سیب 320 روپے فی کلو اور کیلے 120 روپے فی درجن تک بک رہے ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی کارروائیاں جاری ہیں، اس کے باوجود سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جبکہ اس سے پہلے ڈی سی لاہور نے بھی از خود ان تمام جگہوں کا جائزہ لیا تھا اور ریٹ لسٹیں آویزاں کرنے کا حکم دیا تھا۔ مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندہ عبدالقادر بتائیے گا آج کی ریٹ لسٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ریٹ لسٹ جاری کی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے، اس میں 7 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ان سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس میں پیاز 5 روپے مہنگا کر کے 70 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں پیاز کی 190 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سبز مرچ جو ہے مسلسل مہنگی کی جا رہی ہے۔ آج بھی سبز مرچ کی قیمت میں غیر معمولی طور پر 10 روپے کا اضافہ کیا گیا، 260 روپے سرکاری ریٹ لسٹ کی قیمت ہے، لیکن مارکیٹ میں سبز مرچ جو ہے 320 سے 340 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ آلو کچا چھلکا 5 روپے مہنگا کر کے 95 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں آلو کچا چھلکا 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ میتھی 2 روپے اضافے کے بعد 32 روپے مقرر کیے گئے، لیکن میتھی کی فروخت 50 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بیگن کی قیمت میں بھی 2 روپے کا اضافہ کیا گیا اور سرکاری ریٹ میں 32 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں بیگن 50 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ بند گوبھی 5 روپے اضافے کے بعد 115 روپے مقرر کی گئی، لیکن 115 کے برعکس بند گوبھی 140 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ پھول گوبھی 2 روپے اضافے کے بعد 32 روپے مقرر کی گئی ہے۔ گزشتہ روز 30 روپے سرکاری ریٹ میں قیمت تھی، تاہم مارکیٹ میں پھول گوبھی بدستور 50 سے 60 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ دیگر سبزیاں جو ہیں ان کی سرکاری قیمتیں بھی کچھ اور ہیں اور مارکیٹ میں شہریوں سے جو قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ پھلوں میں 2 پھل جو ہیں آج مہنگے کیے گئے ہیں سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق۔ جن پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں انگور سندرخانی 10 روپے مہنگا کر کے 360 روپے مقرر کیا گیا، تاہم مارکیٹ میں انگور سندرخانی 440 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ انار بنانا 5 روپے اضافے کے بعد 485 روپے مقرر کیا گیا، تاہم مارکیٹ میں انار بنانا 600 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیب جو ہے اس کی قیمت سرکاری ریٹ میں 245 روپے مقرر ہے، لیکن مارکیٹ میں 320 سے 340 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہے۔ کیلا درجہ اول 100 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 120 سے 140 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نرخناموں کے برعکس شہر کی مختلف مارکیٹوں میں مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ عبدالقادر، پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو تھی ان کی تعداد 80 کے قریب بڑھائی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہم مزید بھی بڑھائیں گے، تو ابھی تو کوئی واضح فرق نہیں نظر آ رہا کہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اور دکاندار ریٹ لسٹ پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، تو کیا اب دوبارہ بڑھائی جائیں گی کمیٹیوں کی تعداد؟ بالکل، اس حوالے سے جب تک جو ہے وہ ہول سیل مارکیٹ یا شہر کی منڈیوں میں قیمتیں کنٹرول نہیں کی جائیں گی، تب تک اوپن مارکیٹوں یا پرچون بازاروں میں بھی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو سکیں گی۔ جو ڈپٹی کمشنر اس کی جانب سے جو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا جو اعلان کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ شہر کے مختلف بازاروں میں جو گراں فروشی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کارروائیاں تو کی جا رہی ہیں لیکن شہریوں کو جو ریلیف ہے وہ نہیں مل رہا اور سرکاری ریٹ لسٹ پر جو عمل درآمد ہے وہ یقینی نہیں بن سکا ہے۔ نہ صرف شہر کی
मार्केटों तो में, अब्दुल बल्कि कादिर ये कहा जा सकता है कि चूंकि सब्जी मंडी को टारगेट करना चाहिए, वहाँ से तमाम स्टॉक आगे दुकानदारों में जाता है, वहीं से अगर महंगा मिलेगा तो वहाँ पे क्या टारगेट नहीं हो पा रहा, क्या वहाँ पे कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही? शहर की जो सब्जी मंडियाँ, 4 सब्जी मंडियाँ जहाँ से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को जो है सब्जियाँ सप्लाई की जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ही जो कीमतें हैं वो कंट्रोल नहीं की जा रही, क्योंकि जो सब्जी मंडी की रेट लिस्ट है वो होलसेल रेट लिस्ट है, जिसमें मंडी की कीमतें जो है वो तय की जाती हैं, लेकिन उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। मंडी में परचून मार्केट की कीमतें वसूल की जा रही हैं, जबकि परचून मार्केट में मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। इसी वजह से बिगाड़ जो है वो पैदा हुआ है और इंतजामिया की जानिब से सिर्फ जो है सरकारी रेट लिस्ट जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाती है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है शहर के मुख्तलिफ दुकानदारों को भारी जुर्माने और मुकदमात का इंदराज करके अपनी कार्रवाई पूरी कर देते हैं, लेकिन जो हकीकी मायनों में महंगाई के इस दौर में आवाम को रिलीफ है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब तक सरकारी रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं होगा, सरकारी रेल लिस्टों के मुताबिक दर्जा अव्वल की मियारी अशिया खुरोनों और शहरियों को दस्तयाब नहीं होगी, तब तक ना तो महंगाई कंट्रोल होगी और ना ही शहरियों को रिलीफ मिल सकेगा। ठीक है, अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलन, आपका बहुत शुक्रिया।